الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم. محترم حاضرین، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے کے بعد دوبارہ اطمینان کے ساتھ مسجد میں جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما رہے ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نماز کی ادائیگی کو قبول فرمائے. کہنے سننے پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین، ابھی 2-3 دن کے بعد غالباً اتوار کی مغرب سے اسلامی مہینوں میں سے ایک بہت ہی اہم مہینہ ماہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، اور اس ماہ مبارک میں 2 بڑی عظیم الشان عبادتیں بھی ادا کی جاتی ہیں. ایک حج کی عبادت اور دوسری قربانی کی عبادت. لیکن یہ سلسلہ علماء نے فرمایا کہ رمضان ہی سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پورا رمضان یہ عبادات کا سلسلہ رہا. اور جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوا، ماہ شوال شروع ہو گیا، اور شوال کے شروع ہی سے حج کا زمانہ شروع ہو گیا. اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شوال کی پہلی تاریخ کو ہی حج کا احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے. پہلے زمانے میں سفر بہت طویل ہوا کرتے تھے، مہینے لگ جاتے تھے، تو لوگ حج کا احرام باندھ کر کے نکلتے اور مہینے احرام میں رہتے، اور ذی الحجہ پہنچ کر کے وہ حج ادا کر کے اپنا احرام کھول دیتے. لہذا وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور رمضان کی عبادتوں، تراویح، روزے اور حج کی عبادت یہ سب ادا کرنے کے بعد بطور شکرانہ کے، بطور شکر کے اللہ نے فرمایا کہ قربانی کر کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ موقع عنایت فرمایا. لہذا یہ جو ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، ان کی حرمت اور فضیلت قرآن پاک سے ثابت ہے. مفسرین نے فرمایا ہے کہ پارہ ام کی جو سورۃ الفجر ہے،
اس کی شروع کی جو آیتیں ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور جب 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے تو دن اس میں خود بخود داخل ہے، لہذا 10 دنوں کی قسم کھائی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی اہمیت اور کسی چیز کی اہمیت کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن بندوں کے دلوں میں اس چیز کی اہمیت آ جائے، اس کی عظمت آ جائے اور اس کا مقام و مرتبہ پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ نے بعض چیزوں کی قسم کھائی اور فرمایا کہ قسم ہے ان 10 راتوں کی، اور وہ ماہ ذی الحجہ کی وہ 10 راتیں۔ احادیث مبارکہ میں ان 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ماہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں جو کوئی ایک روزہ رکھتا ہے ایک دن کا، تو اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس رات میں کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی مہربانی ہے اور کتنا بڑا آفر ہے کہ ماہ ذی الحجہ کی 10 راتوں میں اور 10 دنوں میں روزہ رکھ لو اور رات میں عبادت کر لو، 1 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے، لیلۃ القدر میں قیام کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، قدر دانوں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ چونکہ ان 10 دنوں میں حج کی عبادت ادا ہوتی ہے، ساری دنیا سے لوگ اللہ کے دربار میں پہنچ کر کے حج کی عظیم الشان عبادت ادا کرتے ہیں احرام کی حالت میں، اور احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں ان پر لگی ہوئی ہیں، جیسے اپنے سر کے بال کو نہ کاٹیں، اپنے ناخن نہ کاٹیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے تم ہی مکمل تیاری کر لو، اور حاجیوں کی مشابہت میں، حاجیوں کی محبت میں، حاجیوں کا خیال رکھتے ہوئے تم بھی اپنے ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنے بالوں کو اور اپنے ناخن کو جب تک قربانی نہ کر دو نہ کاٹو، قربانی کرنے کے بعد پھر تم جو ہے جو کچھ بال اور ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں وہ کاٹیں۔ تو یہ بظاہر ایک حکم ہے، لیکن اس کے اندر بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، خصوصاً حجاج کرام سے مشابہت۔ ہر کسی کو حج کی سعادت تو ہر سال نہیں ملتی، اور موجودہ حالات نے تو اسے اور زیادہ مشکل اور سخت بنا دیا، جہاں لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام حج کی سعادت پاتے تھے، حج کی عبادت ادا کرتے تھے، آج معدود چند کو اجازت مل رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں بڑی مشکل سے اجازت مل رہی ہے، بڑی پابندیوں کے ساتھ اجازت مل رہی ہے۔ یہ ایک مومن اور مسلمان کے لیے بڑے دکھ اور درد کی بات ہے، اور ہر نماز میں، ہر دعاؤں میں اللہ رب العزت سے یہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ، حرمین شریفین کے دروازے جس طرح پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے پہلے کھلے ہوئے تھے، یا اللہ دوبارہ حرمین شریفین کے دروازے سب کے لیے کھول دیجیے۔ محترم حاضرین،
حجاج کرام کی مشابہت اور ان سے محبت، کسی کی مشابہت کی اختیار کرنا، حدیث پاک میں فرمایا گیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کی اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انہی میں سے اس کو اٹھائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی نہ کبھی دنیا میں ہمیں حج نصیب نہیں ہوا، لیکن ہم اپنے مقام پر رہ کر کے حجاج کو یاد کرتے رہے، ان سے محبت کا مظاہرہ کرتے رہے، ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہے، ان کی حفاظت کی دعا کرتے رہے، روزانہ ان کو یاد کر کے وہ ہم بھی اپنے لیے حج کی حاضری کی سعادت کی اللہ سے دعائیں کرتے رہے، لیکن زندگی میں حج نصیب نہ بھی ہو، لیکن ان سے مشابہت کی وجہ سے، ان سے سچی محبت کی وجہ سے ضرور کل قیامت کے دن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ حاجیوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا شمار فرمائے۔ اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اگرچہ کہ ایک لمبا زمانہ انہوں نے مدینہ منورہ میں گزارا، وہاں حدیث پڑھایا، حدیث کی خدمت کی، لیکن جب ہندوستان حضرت تشریف لائے، کسی سال حج کو جانا نہ ہوتا تھا۔ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ جب حج کا زمانہ آ جاتا، نہ راتوں کی نیند ہے، نہ وقت پر کھانا ہے، بس ایک دھن لگی رہتی تھی، اور حضرت جو ہے حاجیوں کو حاجی نہیں کہتے تھے بلکہ عاشق کہتے تھے، اللہ کا عاشق، عشاق جس کی جمع ہے۔ اور حج اللہ سے عشق کا، اللہ سے سچی محبت کا ایک مظاہرہ ہے۔ کتنی ہی مشقت کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی اسے وہ کام مشکل کیوں نظر نہ آئے، لیکن حج کے اعمال میں اتنے شوق سے حاجی ادا کرتا ہے، اتنے زیادہ ہمت اور طاقت سے حاجی ادا کرتا ہے، اور اتنا زیادہ اللہ سے عشق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی لیے حاجی کو حاجی نہیں بلکہ عاشق کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کا عاشق ہے اور اللہ کے عشق میں مرا جا رہا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے حاجی کو حاجی نہیں کہتے تھے بلکہ عاشق کہتے تھے۔ جب حج، خاص طور پر حج کے اعمال کا زمانہ آ جاتا، کھانا سامنے پیش کیا جاتا، یہ دو نوالے کھاتے پھر کہتے نہیں معلوم عشاق اس وقت کیا کر رہے ہیں، اور بدنصیب حسین احمد یہاں پڑا ہوا ہے۔ جب سونے کا موقع آتا، سونے کے لیے بستر پر لیٹتے، نہیں فرماتے نہیں معلوم عشاق اس وقت کیا کر رہے ہوں گے، کوئی بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کوئی مزدلفہ میں ہے، کوئی عرفات میں ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی اللہ سے عشق کا اظہار کر رہا ہے، اور حسین احمد بدنصیب یہاں پڑا ہوا ہے۔ خود اپنے آپ کو اس طرح سے کہتے تھے، اور کہتے تھے عشاق کیا کر رہے ہوں گے، عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ قابلین حضرت کو سمجھاتے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے حاجیوں سے محبت، حاجیوں سے عشق، اور حاجیوں کی جو ہے حاجیوں سے بے انتہا الفت کا مظاہرہ۔ اسی کو فرمایا گیا کہ اسی طرح ان سے محبت اور ان سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے کچھ دن کے لیے کچھ اعمال حجاج کرام کی طرح تم بھی کر لو، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہارا شمار بھی حاجیوں میں فرمائیں گے۔ اور مشابہت کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی مشابہت، آپ کے لباس کی مشابہت، اللہ کے عاشقوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی مشابہت سے اللہ رب العزت بڑے بڑے فتنوں سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ میرے سامنے سے گزرا، غالباً حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یا کسی اور ماضی قریب کے بزرگوں کا ہے، کہ ان کے بارے میں آتا ہے، لکھا ہے کسی نے کہ ایک مرتبہ ایک شہر میں سفر کرتے ہوئے اسٹیشن سے اتر کر باہر آئے، بہت دھوپ تھی، بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اسٹیشن کے سامنے ایک
دکان تھی شربت کی، حضرت سمجھ رہے تھے اب بہت پیاس لگی ہوئی تھی، کچھ شربت وربت وغیرہ پی لیں کچھ سکون ملے گا، کچھ ٹھنڈا پی لیں تو سکون ملے گا۔ حضرت جا کر کے اس دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے، سردار جی بیٹھے ہوئے، حضرت نے فرمایا کہ سردار جی کو ٹھنڈا شربت پلا دیجیے۔ سردار جی حیران اور پریشان ہو گئے، ہکا بکا رہ گئے، اور وہ بہت ہی زیادہ منت سماجت کرنے لگا کہ حضرت آپ یہاں سے جائیں، اب جائیں یہاں سے، جائیں یہاں سے۔ تو بھولے پن میں انہیں معلوم نہیں تھا آج کے زمانے کی طرح، آج کے شراب کی دکانوں کی طرح بڑے بڑے بینر اور بڑے بڑے بوتل کی چیزوں تصویریں تو نہیں لگی ہوئی تھی، وہ شراب کی دکان تھی۔ حضرت کو معلوم نہیں ہو رہا تھا، بس بوتلیں رکھی ہوئی تھی رنگ برنگی، حضرت سمجھ رہے تھے کہ شربت کی دکان ہے، جا کر کے شربت پی لیں۔ وہ سردار جی حیران اور پریشان ہکا بکا ہو کر کے بار بار کہ یہاں سے تشریف، یہاں سے آپ جائیں، یہاں سے جائیں۔ کہا کہ کیوں جائیں، مجھے تو پیاس لگی ہوئی، آپ مجھے ایک گلاس شربت پلا دیں۔ تو وہ باہر آ کر کے ہاتھ پکڑے اور بڑی منت سماجت سے کہنے لگا کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ضرور غلط فہمی سے آپ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ شربت کی دکان نہیں ہے، یہ شراب کی دکان ہے، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، شربت کی دکان کو درست لے جائیں۔ اللہ کے نبی کی مشابہت تھی چہرے پر، لباس کی مشابہت تھی، صالحین کا چہرے پر نور تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے شراب جیسے فتنے سے اللہ نے بچا لیا۔ اگر کوئی عام مسلمان جس کے چہرے پر نہ داڑھی ہے، جس کا لباس صالحین کا ہے، شکل سے نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، وہ جا کر کے اگر وہاں شراب مانگتا یا شربت مانگتا تو اسے کیا ضرورت تھی شراب دینے کی؟ وہ فوراً شراب دیتا، اس کو پلا دیتا، اپنے پیسے وصول کر لیتا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی شباہت نے حضرت کو اتنے بڑے فتنے سے محفوظ کر لیا۔ لہذا دنیا میں بھی اللہ کے نیک بندوں کی شباہت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت بڑے بڑے فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ عشرہ ذی الحجہ جو عموماً ہم عام طور پر جس طرح دوسرے ایام گزارتے ہیں ایسے ہی گزار دیتے ہیں، رمضان میں جیسا ماحول بنتا ہے ویسا ماحول ان ایام میں تو نہیں بنتا، کیونکہ مستحب ہے، نفل ہے، فرائض میں نہیں، فرائض فرض تو نہیں ہے، اس کی وجہ سے لوگ کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ نہیں میرے دوستوں بزرگوں، اہمیت دینی چاہیے، مستحبات کو اہمیت دیں گے، نوافل کو اہمیت دیں گے، اللہ رب العزت سنتوں کی پابندی نصیب فرمائیں گے، سنتوں کو اہمیت دیں گے، اللہ فرائض پر مضبوط فرمائیں گے۔ مستحبات اور نوافل کو ہی ہم معمولی اور بے حیثیت سمجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرے تو کچھ گناہ نہیں ہے، کیا ضرورت ہے مشقت اٹھانے کی؟ تو پھر سنتوں میں مضبوطی نہیں رہے گی، گرفت نہیں رہے گی، سنتیں کمزور ہو جائیں گی، پھر سنتیں کمزور ہوں گی، فرائض کی اہمیت نہیں رہے گی۔ اس لیے فرمایا مستحبات کو اہمیت دو، نوافل کو اہمیت دو، سنتوں کی اہمیت اور عظمت اور مضبوطی آئے گی، سنتوں کو اہمیت دو اور ان کو مضبوط کرو تو فرائض میں مضبوطی آئے گی۔ اس لیے ان 10 دنوں کا احترام اگرچہ کہ مستحب ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے پہلے سالوں میں دو سالوں میں غالباً یہ ایام ہمارے ایسے ہی گزر گئے اور ایسے ہی بے چینی کے عالم میں اور بہت ہی پریشانی کے حالت میں گزر گئے، نہ نمازوں نہ مسجدیں ہمیں نصیب کی، نہ عبادات کھل کر کے پوری طرح سے دلچسپی سے ادا ہو پا رہی تھی۔ اللہ نے اس وقت موقع دیا ہے ان 10 دنوں کی قدر کی جائے۔ کیا قدر کی جائے؟ آسان ترتیب علماء نے بیان فرمایا کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، عشاء کی جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ خصوصاً ان 10 دنوں میں پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور دن میں 5 نمازوں کا اہتمام کریں، اور ہر نماز کے بعد عموماً دعا کے بعد سنتوں کے ختم کرنے کے بعد ہم اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں خاص طور پر بیٹھ کر کے 10 مرتبہ ہی صحیح اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کا اہتمام کریں، 10 مرتبہ ہی صحیح استغفار کرنے کا اہتمام کریں، 10 مرتبہ ہی صحیح سورۃ کریمہ کا اہتمام کریں۔ 30 مرتبہ کتنا ہی وقت لگ جائے گا، میں سمجھتا ہوں
1 डेढ़ 2 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, हर नमाज के बाद इसका एहतमाम किया जाए। और आम तौर पर दूसरे अय्याम में बात ऐसे गुनाह जो हमसे हो जाते रहे हैं, ख्याल करके इन 10 दिनों में उन गुनाहों से बचने का एहतमाम किया जाए। बात ऐसी नेकियां जो इन 10 दिनों के अलावा हमसे नहीं हो पा रही थी, सदका व खैरात है या कोई दूसरी और नेकी है या नवाफिल नमाजें हैं या नफिल जो कोई भी चीज हो, उनका कुछ एहतमाम करने की कोशिश की जाए तो ये 10 दिन हमारे उसूल हो जाएंगे। उनकी अहमियत और उनका जो मकाम है वो मकाम उन 10 दिनों को मिल जाएगा। इसलिए मोहतरम नाज़रीन, इन 10 दिनों का माह ज़िलहिज्जा के एहतमाम किया जाए, इबादत की कोशिश की जाए, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बरकतें हमारी जिंदगियों में लाएंगे और हमारी जिंदगियों में इसकी बरकतें होंगी तो फिर मेरे दोस्त बुजुर्गों आफियत नसीब होगी, हिफाजतें नसीब होंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रहमतें नाजिल होंगी। और हाजियों की मुशाबहत की वजह से अगरचे के पूरी दुनिया से इस वक्त वहाँ हुज्जाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर रास्ते खोलेंगे। हरमैन शरीफैन की ज़ियारत अल्लाह रब्बुल इज्जत नसीब फरमाएंगे। एक बुजुर्ग अल्लाह वाले हमारे इलाके के बहुत ही पहुंचे हुए, बड़ी उनकी विरासत ईमानी है, उन्होंने बड़ी अजीब बात बताई। एक मरतबा फरमाया कि जब हरमैन शरीफैन की अजमत हमारे दिलों से निकल गई, जो उम्रा के लिए गए हुए होंगे, जो हज के लिए गए हुए होंगे, उन्होंने वहां का माहौल देखा होगा, हर कोई सेल्फी में मसरूफ है, न बैतुल्लाह की अजमत है, न वहां नमाजियों का ख्याल है, न कोई कुछ नहीं है। हर कोई अपने आप को बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर के अपनी अच्छी सी तस्वीर निकालने में मसरूफ है। सेल फोन का इतना फितना और बदनजरी का और बेहुरमती का बहुत सारी, और बैठ करके घंटे घंटे दुनिया की बातें, इधर उधर की बातें, हंसी मजाक, बैतुल्लाह का हरमैन शरीफैन का की इतनी बेहुरमती की गई। उलमा बार बार तवज्जो दिलाते रहे, मैं हरमैन बार बार तवज्जो दिलाते रहे। यहाँ से हुज्जाज जब जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, उनकी तरबियती विजिट होती है तो बार बार उसमें तवज्जो दिलाई जाती है कि अल्लाह के घर का एहतराम करो, अल्लाह के घर का एहतराम करो। लेकिन एहतराम में कमी आई, नाक़दरी हुई, अल्लाह ने हरमैन के दरवाजे बंद कर दिए। ये मेरी बात नहीं है, ये फिरासत ईमानी रखने वाले एक अल्लाह के वली की बात है। और फिर अजान की बेहुरमती हुई, अल्लाह ने मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए। मस्जिदें अब हुकूमत के कंट्रोल में, हुकूमत कहती है मस्जिदें खोलो, नमाज पढ़ो, हम नमाज के लिए आए। हुकूमत कहती है अभी रात से मस्जिदों के दरवाजे बंद करो, तो हम बंद करने पर मजबूर हैं। ये क्या हो गया? ये इतना बड़ा फसाद और इतना बड़ा अलमिया क्यों हो गया? अजान की बेहुरमती, अजान हो रही है, हंसी मजाक चल रहा है, अजान हो रही है, बातचीत हो रही है, गाने चल रहे हैं और हंगामे चल रहे हैं और न जाने क्या क्या। और अजान का सबसे बड़ा अदब ये है कि अजान की पर खामोश रखा जाए, अजमत से अजान को सुना जाए, उसका जवाब दिया जाए, जो अल्फाज मस्जिद कह रहा है उन अल्फाज को दोहराया जाए। कौन अल्लाह का बंदा है जो अजान का जवाब देता है? कौन अल्लाह का बंदा है जो अजान की दुआ पढ़ता है? हर कोई अपने काम में मसरूफ है, हर कोई अपनी बातों में, अपने खेल कूद में, अपनी हंसी मजाक में और अपनी बेतवज्जुही और गफलत में मसरूफ है। अजान की बेहुरमती और अजान का सबसे बड़ा अदब यह है कि अजान सुन करके मस्जिद में हाजिर होकर नमाज अदा की जाए। अजान सुनते हैं, करवट लेकर के फजर में फिर सो जाते हैं। ये अजान की बेहुरमती हुई, अजान की नाक़दरी हुई। अब अजान सुनते हैं, मस्जिद के सामने से गुजर जाते हैं, नमाज का वक्त भी हुआ फिर भी मस्जिद में नहीं आए। नमाज़ान की जब नाक़दरी हुई, अल्लाह ने मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए और मस्जिदों को गैरों के, मस्जिदों का कंट्रोल अल्लाह ने गैरों के हाथ में दिया। अब वो कहते हैं खोलो, हम आ रहे हैं, वो कहते हैं बंद करो, तो हम बंद कर रहे हैं। ये इतना बड़ा अलमिया और इतने बड़े दुख और दर्द की बात ये इस वजह से हुई कि हमने हरमैन की नाक़दरी की, हरमैन के दरवाजे बंद हो गए। अज़ान की नाक़दरी हुई, अल्लाह ने मस्जिदों के दरवाजे बंद कर। इसलिए मुहतरम नाज़रीन, इन बातों को जो है हम अपने दिल के कानों से सुनने का
سننے کا اہتمام کریں، اور جو کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ناقدریاں ہم سے ہو رہی ہیں دین اسلام کے اور دینی شاعر کی، اللہ رب العزت اس کی سچی قدردانی، اس کی اہمیت، اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ سننے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔